تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوا میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے صدیق بھائی، جو کہ فی زمانہ ہم دیکھتے بھی ہیں، اور اس کا تو مشاہدہ میں نے خود بھی کیا ہے۔ کراچی میں ایک مزار شریف ہے اور ایک بزرگ کا کارساز پر، اور جلدی امراض جو ہوتے ہیں نا، اسکن کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں ان کا ایک چشمہ ہے جو کہ ان بزرگ کے مزار شریف سے تھوڑا سا ان کے احاطے کے اندر ہی ہے، اور لوگ اس پانی سے اپنے آپ کو، جہاں آپ کے جلد کے اوپر کوئی دھبا ہے یا کوئی بیماری ہے یا خارش ہے، تو اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ شفا ان کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو کیا اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن جس کنویں میں گیا، وہ کھارا کنواں تھا، جی وہ میٹھا ہو گیا۔ صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین میں کھجور کی گٹلی دبائی، ہوں اور منافقوں نے وہ گٹلی نکال لی وہاں سے، صحیح۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت سے وہ وہاں درخت اگا، ہوں اور بنا گٹلی کے کھجور اگی ماشاء وہاں سے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی وہ قائم ہے، آج بھی وہ درخت قائم ہے۔ صحیح تو اسی طرح جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا ظہور ہوا، اسی طرح اللہ والوں کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ایسا چشمہ ہے جو اللہ والے کی نسبت سے منسوب ہے، اور اس میں اگر اللہ نے شفا ڈالی ہے، ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو سکتی ہے۔ اور صحیح۔ یہ بھی وہی بات ہے گھوم پھر کر ہوں، کہ من جانب اللہ ہی ہے۔ من اگر جان 1000 لوگ آ کر وہاں پر غسل کرتے ہوں گے، جی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 کے 1000 ہی شفا یاب ہو جاتے ہوں گے۔ صحیح۔ جس کے نصیب میں شفا اللہ نے لکھی ہے، جی جس کے مقدر میں آزمائش لکھی ہے، تو ہوں وہ تھوڑا اور برداشت کرے گا اس مصیبت کو، اس پریشانی کو۔ صحیح۔ لیکن ہمیں یہ ایمان نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں بزرگ کے مزار سے شفا مل جاتی ہے، یا فلاں بزرگ کی دعا سے ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ ہوں اللہ کے حکم سے فلاں بزرگ نے دعا دی تو ہوں ہمیں شفا مل گئی۔ صحیح۔ اللہ کے حکم سے ہم فلاں کنویں پہ گئے، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے جو ہے، ہوں اس کنویں میں اللہ نے شفا رکھی، پروردگار نے اس پانی میں شفا ڈال دی، ہم شفا یاب ہو گئے۔ میں نے صحیح۔ کتاب پڑھی ممتاز مفتی صاحب کی جی تھوڑے عرصے پہلے، صحیح۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے 99% بیماریاں جو ہیں ہوں وہ ذہنی خیالات کی وجہ سے ہیں۔ اچھا۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ جس طرح کے خیالات کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا، ہوں ان خیالات کا سائیڈ افیکٹ ہماری باڈی پر پڑتا ہے۔ صحیح۔ بیماریاں جنم لیتی ہیں دماغی خیالات اور ذہنی ٹینشن، ذہنی ڈپریشن، ہوں انزائٹی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، صحیح۔ فسادات جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے دکان میں ہیں، بزنس ہوں نہیں ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، ہوں آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہے بہت زیادہ، آپ کی نیند ڈسٹرب ہے، آپ کا کھانا پینا سب ڈسٹرب ہے، صحیح۔ تو آپ کو بے انتہا بیماریاں ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ کچھ بیماریاں ظاہر ہو گئی ہیں، کچھ بیماریاں اندر اندر پل رہی ہیں۔ صحیح۔ تو سوچ سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ اب ذہن بنا دے سے آپ نے بھی بات فرمائی، آپ تک یہ بات پہنچی، آپ نے مجھے پہنچائی، آپ کے چینل کے تھرو بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ کارساز کے پاس ایک بزرگ کا مزار ہے، جی جہاں پر ایک کنواں ہے، جہاں پر غسل کرنے سے اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ جی اب میں جب وہاں کارساز میں جاؤں گا نا، اس جی مزار کے پاس، اس مزار کی کھوج لگاؤں گا کہ یار آصف بھائی نے اپنا ٹی وی اپنا ریڈیو نیو یارک میں ایک پروگرام میں بتایا تھا یار، تو چلو کراچی چلتے ہیں، کارساز ان بزرگ کا ایڈریس لیتے ہیں۔ جی وہاں میرا ذہن یہ بنا ہوا ہے آپ صحیح کی بات سننے کے بعد صحیح۔ کہ کارساز میں ایک بزرگ کا مزار ہے، ہوں وہاں پر کنواں ہے، ہوں وہاں میں جب غسل کروں گا تو میں شفا یاب ہو جاؤں گا اللہ کے حکم سے۔ صحیح۔ جب میرا مائنڈ بن گیا یہ، جب جی میرا ایمان اس بات پر مکمل ہو گیا، جب میرا ذہن، میرا خیال ایک جگہ یکجا ہو گئے نا، ہوں تو اگر وہ پانی عام سا بھی ہے، جی اگر وہ پانی ٹیوب ویل سے بھی آ رہا ہے، اگر جی وہ پانی بورنگ سے بھی نکالا گیا ہے، ہوں اگر اس کے پیچھے کوئی کہانی اگر نہ بھی ہو، ہوں ٹھیک ہے، ہوں تو بھی کیونکہ میرا مائنڈ بن گیا، جی کیونکہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں، صحیح مجھے شفا مل جائے گی، صحیح تو اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے مجھے شفا یاب کر دے گا۔ صحیح بات صحیح بات۔ میری سوچ چونکہ بن چکی ہے، اسی طرح ہم لوگ بہت ساری نیگیٹیوٹی ہمارے اپنے اندر ذہن میں ایسی پال لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات میں نیگیٹیوٹی آتی رہتی ہے ہر ہوں قدم پر۔ اچھا یہ تو بتائیے گا یہ ان تو، کا یہ کہنا، جی 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 آپ جی جی کمپلیٹ کریں، آپ کمپلیٹ کر لیں۔ ان کا کہنا، ممتاز مفتی صاحب کا کہنا جو تھا بالکل بجا تھا اس حوالے سے کہ ساری بیماریاں ہوں، ساری خوشیاں ہوں، ساری کامیابیاں ہوں، ساری ناکامیاں ہوں، اس کا سارا صحرا جو ہے
وہ دماغی سوچوں پر، دماغی خیالات پر ہی جاتا ہے. اسی صحیح لیے کہتے ہیں کہ اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اچھی سوچ رکھو، اچھے خیالات جنم لیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی. صحیح. اچھا، اب جیسے کہ میں نے آپ کو ایک کارساز کے مزار کے حوالے سے بتایا، ایک مزار اور ہے جو کہ کالا بوٹ پر ہے، ملیر کے قریب کراچی میں ہی، اور وہاں پر جو جوائنٹس ہوتے ہیں جسے ہم پیلیا کہتے ہیں اردو میں، اور ویسے جوائنٹس کہلاتا ہے اس کو. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ اسے جھاڑا جائے؟ یہ جو کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی، وہ بزرگ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اب ان کا وصال ہو گیا اور ان کے بعد ان کے جو خلیفہ ہیں وہ کرتے ہیں، یا پھر اس کا علاج بھی کرایا جائے؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بالکل جی، علاج بالکل ضروری ہے، میڈیکل علاج بھی کروانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو یہ آستانے جو بن چکے ہیں اس طرح کے، ہوں ان پر زیادہ تر جو ہے وہ خواتین نے جا کر ان کے کاروبار کو یا ان کے آستانوں کو یا ان معاملات کو 4 نہیں بلکہ 400 چاند لگا دیے ہیں. جہاں خواتین پہنچ گئی نا، جی جی. تو بس وہاں وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت اور کا ہاتھ ہوتا ہے. صحیح بات. تو ہر کامیاب جعلی عامل کے پیچھے بھی عورت ہی کا ہاتھ ہے حضرت. اچھا. اس میں چاہے خواتین ناراض نہ ہوں، ہوں. لیکن جو بات حق ہے وہ ہے. صحیح جن بات. باباؤں کو عورتیں مل جاتی ہیں نا، جی تو کیونکہ وہ ضعیف الاعتقاد عام طور پر ہوتی ہیں، یا جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں، یا جلدی ریزلٹس چاہتی ہیں، جی یا جلدی مسائل سے حل چاہتی ہیں. جی. پیسے لے لو بس، صحیح پیسہ خرچ کر کے میری بہو کو یہاں سے بھگا دو بس. جب سے میری صحیح. بہو آئی ہے میرے بیٹے کو کھا گئی. اور نند، یہ بہو کہتی ہے کہ بس یہ نند جو ہے نا میری زندگی میری اجیرن کر دی ہے، ہر صحیح روز نئے جھگڑے ہیں. صحیح بابا پیسے لے لو، صحیح میری نند کو بس جو ہے نا بس اللہ کو پیارا کر دو، صحیح بات. نند چلی جائے بس دنیا صحیح سے. صحیح بات. تو بابا بھی جو ہے وہ اپنے رنگ میں ہوتے ہیں، بیٹا چل ذرا کام کر دیں گے، کوئی مسئلہ ہوں نہیں ہے. ہوں. یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں، خواتین جو ہیں ان جعلی عاملوں کو جھاڑا جائے. بالکل جو صحیح عامل ہیں وہ پیلیا جھاڑتے ہیں، بالکل جھاڑتے ہیں. میرے استاد محترم قبلہ محمود برکاتی صاحب بھی پیلیا جھاڑا کرتے تھے. لیکن وہ کس طرح جھاڑا کرتے تھے؟ مجھے میرے بیٹے علی رضا کو بھی پچھلے دنوں ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اسے پیلیا کا مجھے اندیشہ ہے نا، جی. تو ہو سکتا ہے کہ اسے پیلیا ہو، تو آپ صحیح کل ٹیسٹ کروا لیجئے گا. تو مجھے صحیح. یاد آیا کہ محمود برکاتی صاحب جو ہے وہ چنے پر 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا کرتے تھے ہوں. اور چنے کھلایا کرتے تھے. اچھا. جو پیلی والے چنے ہوتے ہیں جو، جی جی تو وہ چنے بنے ہوئے چنے جو کہلاتے ہیں جی جی. وہ کھلایا کرتے تھے. تو میں نے وہی عمل کیا، 25 بار سورہ اخلاص پڑھی، دم کیا چنوں پر، اور علی رضا کو میں نے چنے کھلائے. ہوں اور صبح اگلے دن جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے لے کے گیا. ہوں. تو جب رپورٹ آئی تو الحمدللہ بالکل کلیئر تھا، کلیئر ماشاء نہیں تھا بالکل بھی اللہ اس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رپورٹ بھی کروانا ضروری ہے، ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے. اور یہ قرآن میں تو شفا ہے، اللہ نے خود فرمایا بالکل کہ اس قرآن میں تو شفا ہی شفا ہے. یہ قرآن تو ہے ہی شفا. صحیح بات. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. کہ ہوں. یہ قرآن جو ہے ہم نے نہیں نازل کیا مگر شفا ہی شفا. اس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے قرآن میں، کلام پاک میں. صحیح تو بات. جو یہ پیلیاں جھاڑتے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں خواتین کا رش ہے بہت زیادہ، اور خواتین جو ہے وہ پیسے نچھاور کر رہی ہیں، اور بابا صاحب جو ہے وہ گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوں گدی پر نہیں، ہوں. شاید بولنے میں بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ گدی کہہ رہے ہیں. صحیح بات. تو ویسے تو خیر وہ گدی ہی ہے، اچھا. کیونکہ ہاں جو عامل گدی پہ بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کریں جی. تو وہ گدی پر نہیں بیٹھے بلکہ وہ گدی پہ بیٹھے ہیں. صحیح بات ہے صحیح وہ بات. کیونکہ وہ دین کو بدنام کر رہے ہیں نا. کیونکہ مجھے بھی تھوڑے دن پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ یار ایک فلاں بابا ہیں، اور وہ باقاعدہ عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کے نبض دیکھتے ہیں، ہوں. اور نبض دیکھنے کے بعد جو ہے وہ علاج ان کا بتاتے ہیں اور علاج اچھا. کرتے ہیں نا. صحیح. اور سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا یار اگر یہ عامل صاحب اڑ کر بھی دکھا دے نا ہوں آسمان پر، ہوں. تو بھی ان کے پاس جانا مناسب نہیں ہے. کیونکہ جو شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، صحیح. جو نامحرم عورت کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، جوان آدمی ہے. صحیح. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ بزرگ ہوں، ہاں ہوں. اگر بزرگ ہے جو سیکس کی لمٹ سے اوپر چلا گیا، صحیح. 80-90 سال کا بزرگ ہے، 45 سال کا بزرگ ہے، جس کے دل میں شہوت کے خیال آ ہی نہیں سکتا، صحیح. تو وہ اپنی بیٹی سمجھ کر، اپنی جو ہے بیٹی سمجھ کر وہ سر پر ہاتھ رکھے جی. یا اس کا ہاتھ دیکھے. وہ ہوں. بھی جو صحیح بزرگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، وہ اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں. صحیح. اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں. میرے پیر و مرشد بابا برکاتی رحمت اللہ علیہ 80 پلس ان کی عمر تھی، ماشاء اللہ 85 غالباً عمر تھی ان کی، 85 سال. اس کے باوجود بھی وہ خواتین کو ٹچ نہیں کرتے تھے. ماشاء خواتین آتی تھیں ان کے پاس دعاؤں کے لیے اللہ. ہوں. کہ بابا جی دعا کر دیجئے، دعا کرتے تھے.
پڑھنے کو دیتے تھے، وظائف دیتے تھے، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگایا ہو یا سر ہوں پہ ہاتھ پھیرا ہو۔ ہوں جب شریعت نے منع کر دیا تو آپ جب شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں